بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغرض، رائے نے سلطان کے سفیر کو سخت جواب دے کر رخصت کیا اور حماتاً جنگ کی تیاری میں مشغول ہوا۔ قرب و جوار کے راجاؤں کو خبر پہنچائی۔ عرصۂ قلیل میں لاکھوں سورما راجپوت اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ جب کوچ کی ساعت نزدیک پہنچی، رانی سنجوگنی نے اپنے ہاتھ سے زرہ بختر پہنایا، ہتھیار بدن پر سجا، رائے کا آخری دیدار دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ ادھر کوچ کے نقارے پر چوب پڑی، ادھر رانی کا کلیجہ ہل گیا۔ راجہ اہل خاندان کو وداع کر کے راجپوت سرداروں کے ساتھ رنجیت دروازے سے نکلا، لشکر کو کوچ کا حکم سنایا اور منزل بمنزل تھانے سر کے میدان میں جا پہنچا۔ دریائے سرستی کے وار پار دونوں لشکر خیمہ زن ہوئے۔ ایک رات سلطانی لشکر نے دریا کو عبور کر کے صبح دم طبل جنگ آ بجایا۔ راجپوتوں نے آنکھ کھولی تو غنیم کو سر پر موجود پایا۔ ایک گروہ نے جھٹپٹ آگے بڑھ کر دشمن کو روکا۔ اتنے میں سارا لشکر صف بستہ ہو کر سامنے آ گیا۔ سلطان کا لشکر 4 حصوں میں تقسیم تھا، ہر حصہ باری باری سے حملہ کرتا تھا، مگر دلاور راجپوت بھی ایسے جی توڑ کر لڑے کہ ترکوں کے دل میں ہیبت بیٹھ گئی۔ اب سلطان ظاہراً شکست کی صورت بنا کر پیچھے ہٹا۔ راجپوتوں نے جو تعاقب شروع کیا تو ان کی ترتیب درہم برہم ہو گئی۔ اس وقت سلطان نے پلٹ کر تازہ دم فوج سے پھر حملہ کیا، لیکن یہ تدبیر بھی راست نہ آئی۔ فتح اور شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ جب ہوا نہایت گرم ہو گئی اور سورج سر پر آ گیا تو رائے نے درختوں کے سائے میں پناہ لی۔ 150 راجہ مہاراجہ اس کے گردا گرد جمع ہوئے۔ سب نے تلواروں پر ہاتھ رکھ کر عہد و پیمان کیا، آخر دم تک لڑنے کی قسم کھائی۔ شربت پیا، پان کا بیڑا چبایا، تلسی کے پتے زبان پر دھرے، پیشانی پر قشقائے زعفرانی کھینچا اور ذرا دم لیا۔ اب کسی قدر دن ڈھل گیا تھا کہ سلطان غوری 12,000 سوار خاصہ لے کر اپنی جگہ سے ہلا۔ سواروں کے سروں پر مرصع کھوت، بدن پر فولادی جوشن، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں نیزہ، باگیں اٹھائے کنوتیوں سے کنوتیاں ملائے، دریائے مواج کی طرح امنڈ آئے۔ اس پرزور حملے نے راجپوتی سپاہ میں کچھ ایسا زلزلہ ڈالا کہ یکایک ہوا پلٹ گئی۔ چشم زدن میں کچھ سے کچھ ہو گیا۔ وہ شاندار فوج جو پہاڑ کی طرح جمی کھڑی تھی، دم کے دم میں تہ و بالا ہو گئی۔ بڑے بڑے نامی گرامی سردار میدان میں کام آئے۔ رائے پتھورا گرفتار ہو کر مارا گیا۔ جب سرداروں کا یہ حال ہوا تو بنسری فوج کیا لڑتی اور کس کا سہارا پکڑتی؟ جس طرف جس کا منہ اٹھ گیا بھاگ نکلا۔ جہاں کل سپہسدار تھے حکمراں، کھڑے تھے جہاں ترچھے بانکیں جواں۔ جہاں کل تھے فیلان جنگی ہزار، اُداتے تھے گھوڑے جہاں شہسوار۔ جہاں پاسباں کل تھے للکارتے، پرندے بھی ڈرتے تھے پر مارتے، وہاں آج لاشوں کے انبار ہیں، پڑے ہر طرف سینۂ افگار ہیں۔ وہ سر جس پہ تھا کل جواہر کا تاج، وہ ہے خاک اور خون میں آلودہ آج۔ رانی سنجوگنی دم دم کی خبریں منگاتی تھی۔ جب اس حادثۂ جانکاہ کی سناونی آئی تو اس نے زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ چتا میں بیٹھ اپنے تن نازنین کو آتش سوزاں کے حوالے کیا۔
تھوڑی دیر میں مشت خاکستر کے سوا اس کا کچھ نام و نشان باقی نہ رہا۔ تا سحر وہ بھی نہ چھوڑی تو نے او باد صبا، یادگار رونق محفل تھی پروانے کی خاک۔ اس طرح دولت چوہان کا خاتمہ اور غوریوں کی سلطنت کا آغاز ملک ہند میں ہوا۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ 41واں سبق مکمل ہوا۔